بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ میرے درود پاک کا تعلق کلاس 6 سے شروع ہوا اور مجھے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے اور دینی درس سننے کا شوق تھا۔ میں فیض قادری سروری صاحب کے خطاب بہت شوق سے سنتا تھا۔ درود پاک کی برکتیں ہی برکتیں تھیں اور احادیث مبارکہ میں اس کے فیض کے متعلق پڑھ کے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بزرگ کے بارے میں جو کچھ یوں تھا کہ ایک گنہگار شخص تھے لیکن روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور ایک رات انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک بزرگ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو تزکیہ کروا سکیں، وہ بزرگ ان کی تزکیہ نفس کروا سکیں۔ صبح وہ گنہگار اٹھ کر مسجد جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ خواب والے بزرگ وہیں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ گنہگار بندہ ان بزرگ کو خواب میں دیکھ کر پہچان گیا اور ان کے پاس جا کر عرض کیا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور آپ کے لائق نہیں ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جن کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لیں وہ گنہگار نہیں، اور پھر ان بزرگ نے اس بندے کو بیعت کر لیا اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزارا، اور پھر آگے جا کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بیعت نصیب ہوئی۔ تو درود شریف کے طفیل اتنی روحانی توجہ ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو بہت متاثر ہوا اور باقاعدگی سے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک بار دیکھا کہ میں فون پر اپنے استاد جی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میرے استاد جی فرماتے ہیں کہ آپ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی توجہ نصیب ہو گئی ہے۔ اس پہ میں خواب میں بہت خوش ہوتا ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اپنے استاد جی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کرم کس وجہ سے ہوا، تو انہوں نے فرمایا درود پاک کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس خواب کے بعد میرا درود شریف سے مزید لگاؤ بڑھ گیا اور میں نے کثرت سے اسی کو اپنا ورد بنا لیا۔ یہ سب برکات، یہ سب انوارات، سب کچھ درود پاک کی برکت ہے، درود پاک کے فائدے ہیں، درود پاک کے ثمرات ہیں۔ اور اصل بات تو بس ایک ہے، وہ یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور یہ محبت ہی تو سب کچھ ہے۔ میرے دامن میں درود شریف کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ بھی ملا اسی درود پاک کے صدقے سے ملا۔ میں درود نور اور درود خضری پڑھتا ہوں، اور یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق جاری و ساری رکھے اور دوسروں کو بھی درود شریف کی ترغیب دیتا رہوں۔ بس درود پاک کا مشاہدہ شیئر کرنے کا پرپس یہی ہے کہ لوگ درود پاک کی برکت کو جانیں، سمجھیں اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں کہ درود پاک میں ہی خیر و عافیت پوشیدہ ہے، تمام برکتیں پوشیدہ ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ غلام بن جاتا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے اس کو تمام خیریں، تمام برکتیں عطا ہو جاتی ہیں، اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کا محبت اور ادب والا درود شریف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے گا تو آپ کو بہت فیض ملے گا۔ اور درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی پیاری بیٹی کو ضرور ہدیہ کیا کریں کہ جب وہاں سے نظر کرم ہوگی، وہاں سے توجہ ملے گی تو دین، دنیا، آخرت سب کے سب سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو درود پاک پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت لازمی دیں کہ اگر آپ کی یہ دعوت دینے سے کوئی ایک شخص بھی درود شریف پڑھنے لگ گیا تو بے شک آپ کو بھی اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا، اور پھر اگر آگے اس نے کسی کو دعوت دی تو ایک چین بنتی جائے گی اور ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جڑتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود شریف پڑھنے کی، پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کا خاص فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔